السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا صحیح بخاری کا سبق نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 2۔ عبداللہ بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ مالک سے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یأتی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار تو وحی ایسی آتی ہے گھنٹی کے بجنے کی طرح، وہو اشدہ علی، یہ بڑی سخت ہوتی ہے مجھ پہ، فیفصم عنی وقد وعیت عنہ، تو وہ جو ہے وہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں جو اس فرشتے نے کہا ہوتا ہے۔ وعیت کا معنی ہوتا ہے وعا، یاد کرنا، تو میں یاد کر لیتا ہوں۔ وعا یعنی یتمثل لی الملک رجلا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آتا ہے اور مجھے میسج دیتا ہے رب کریم کا، تو یہ بھی وہی ہوتی ہے۔ فیکلمنی، تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، فی الیوم الشدید البرد، سخت ٹھنڈ میں، فیفصم عنہ وَإِنَّ جَبِینَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرْقًا، جب آپ وحی سے فارغ ہوتے پتہ چل جاتا ہے آپ کی توجہ بہت زیادہ ادھر ہو جاتی اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے، اس میسج کو لے رہے ہوتے تھے، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہوتا تھا، آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں وحی کا طریقہ کیا تھا، تو اس حدیث میں ہم نے پڑھا وحی کے 3 طریقے تھے۔ ایک سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی طرح، گھنٹی کے بجنے کی طرح وحی آتی تھی، مطلب آواز آپ کو ایسے محسوس ہوتی تھی، دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی، آپ کو ایسے محسوس ہوتی تھی، سرسراہٹ، اس طرح کی آواز محسوس ہوتی تھی، اور وہ ایک طریقہ ہوتا تھا، اس میں فرشتہ سامنے نہیں آتا تھا، وہ وہی فرشتے ہی کے ذریعے آتی تھی، لیکن وہ کیفیت ایک بن جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہم نے چونکہ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، ہم اسے بالکل 100% اس طرح بیان نہیں کر سکتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی۔ جس طرح کہیں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، تو ان کا ایک اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کو گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی تھی، یعنی اس طرح جس طرح گھنٹی بجتی ہے، تو آپ کے اوپر وہی وہ طاری ہو جاتی تھی، وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور وہی آنا شروع ہو جاتی تھی۔ دوسرا فرشتہ ایک صورت کی طرح بنتا تھا، ایک انسان کی صورت میں بن کے آتا تھا اور میسج ڈلیور کر دیتا تھا۔ تیسرا ایک طریقہ تھا کہ خواب، یہ 2 طریقے یہاں بیان کی، خواب کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آتی تھی، اور چوتھا ایک اور طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی وہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہے جی حدیث نمبر 3۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، وہ یحییٰ بن بکیر بیان کرتے ہیں، وہ لیث سے بیان کرتے ہیں، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اول معبود یبی رسول اللہ من الوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا آغاز کیا گیا وہ نیک خواب تھے، نیند میں آپ کو اچھے خواب آتے تھے۔ یاد رکھیے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور دوسری بات بھی یہ سمجھیے گا کہ نبیوں کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا تھا تو وہ وحی ہوتا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے یہ خواب آیا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے، ابا جان جو آپ کو خواب آیا ہے آپ اس کو کر گزریے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ وحی ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کر گزرے۔ اچھا جی، تو پہلے جو وحی کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، اور خواب کیسے ہوتے تھے؟ لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق صبح، صبح کے پھوٹنے کی طرح وہ خواب ویسے ہو جاتا تھا، جیسے خواب آپ کو آیا ہوتا تھا ویسے بالکل 100% ویسے ہو جاتا تھا۔ سچے خواب، نبیوں کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، مومنوں کے بھی بعض خواب سچے ہوتے ہیں، ویسے ہو جاتا ہے، کوئی جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کا اتنا خواب سچا ہوتا ہے۔
ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خلا یعنی تنہائی، خلا خالی سے ہے، تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنا شروع کر دیا، غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری گناہوں کی عادت چھوٹ کیوں نہیں رہی، لاجک کیا ہے، پریشانی کیا ہے، پرابلمز کیا ہیں، مسئلے کیا ہیں، کیوں میری یہ گندی عادت کیوں نہیں چھوٹ رہی، میں اچھا کیوں نہیں بن پا رہا۔ تو یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہنا یخلو بغار حراء، ان غار حراء میں آپ چلے جاتے، فیتحنسوا فیہ، اس میں خوب عبادت کرتے۔ اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے وہ تعبد، تو یہ یتحنسوا کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ یتحنسوا کا معنی عبادت کرنا ہے۔ اللیالی ذوات العدد، کئی راتیں آپ عبادت کرتے رہتے، قبل ان ینزل الی اہلہ، اپنے گھر آنے سے پہلے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، زیادہ راہ لے لیتے، 2 3 5 دن بھی غار میں رہتے، زیادہ راہ یعنی سامان لے جاتے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر دوبارہ وہ زیادہ راہ لے لیتے، زیادہ راہ مینز سامان لے لیتے کھانے پینے کا، پھر چلے جاتے۔ حتی جاءہ الحق، یہاں کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی غار حراء میں وحی آ گئی۔ یہ دیکھیں وحی سے پہلے کی کیفیت ہے، پہلے آپ کو خواب آتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند کر دی گئی، تنہائی میں چلے جاتے تھے، کئی دن رہے تنہائی میں، غار حراء میں غور و فکر کرتے رہے۔ فجاء الملک، پھر فرشتہ ہے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ فقال اقرأ، فرشتہ نے کہا پڑھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا بقاری، میں قاری صاحب نہیں ہوں، یہ قارا کا معنی پڑھنا، میں قاری نہیں ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی، اس نے فرشتے نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتے نے پکڑا، فغطنی مجھے ڈانپا، سینے سے لگایا، حتی بلغ من الجہد، جس طرح کوئی زور سے پکڑ کے سینے سے لگا کے دباتا ہے نا، تو وہ انسان کو دبانا فیل ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مثال ہم ملتے ہیں دوست تو وہ زور سے دباتے ہیں تو انسان کو سختی محسوس ہوتی ہے۔ حتی بلغ من الجہد، مجھے مشقت معلوم ہوئی یعنی سختی لگی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھ، میں نے پھر کہا نہیں پڑھا ہوا میں، پھر اس نے اسی طرح پکڑا فرشتے نے، پھر مجھے کافی سختی محسوس ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، کہا اقرا پڑھ، فقلت، میں نے کہا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوبارہ پکڑا اور مجھے پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر یہ کہا، پہلے ٹریننگ کروا رہے تھے، پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے تیرا رب اکرم ہے، اعلیٰ ہے۔ تو یہ 3 آیات نازل ہوئیں۔ اچھا اسی سے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھیے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ نطفہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں پہلے لوتھڑا بنتا ہے جونک کی طرح، پھر جا کے آگے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ اقرأ وربک اللہ، فراجع بها رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آئے، یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، تھک کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے، کہا زملونی زملونی۔ یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پڑھ رہے ہیں، نبوت کیسے آئی، اسلام کا آغاز کیسے ہوا۔ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ خدیجہ سے جب کہا اور بیان کیا کہ ایسے قد خشیت علی نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اپنے آپ سے۔ فقالت خدیجہ، خدیجہ نے کہا کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ ڈریے مت، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کیا میں رشتہ داری کو ملاتا ہوں۔ حضور کا طریقہ یہ تھا نبوت سے پہلے کہ آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو دیتے ہیں، وتقری الضعیف، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق پہ آئی ہوئی مصیبتوں کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر گئیں خدیجہ ورقہ بن نوفل جو تھے، ایک عالم تھے عیسائیوں کے، ان کے پاس گئیں جو ان کے کزن تھے۔ وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ، وہ عیسائی تھے، اس وقت عیسائیت ہی دین حق تھا، اور عبرانی میں کتاب لکھتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانی ما شاء اللہ یکتب، انہوں نے وہ لکھتے تھے عبرانی میں، بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ خدیجہ نے کہا کہ یا ابن ام، میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھائی سے سن کیا ہے؟ تو ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے بتا کیا تو نے دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس، اچھا اصل میں ایک لفظ ہوتا ہے مانوس،
منحوس تو برا لفظ ہے، ہم بھی چھوٹے ہوتے تو یہ لفظ پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا. ناموس عزت والا لفظ ہے. اچھا جی، یہ وہ ناموس یعنی عزت والی شخصیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی. یا لیتنی فیہا جازعا، کاش میں جوان ہوتا. لیتنی اکون حیا، کا میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی یہ ایک بڑا شاکنگ ہوتا ہے نا، لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے. کہا ہاں، جو بھی یہ بات لے کے آیا اس سے دشمنی کی گئی. وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ، اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب تیرا لوگ تجھے نکالیں گے تو میں آپ کی بہت زبردست مدد کروں گا. ثُمَّ لَا يَنْشَبْ وَرَقَةٌ أَن تُوَفِّيَ، تو ورقہ کو موقع نہیں ملا تو وہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ فوت ہو گئے. وَفَتْرَ الْوَحْيِ، پھر وحی کی فترۃ الوحی کا آغاز ہو. فترۃ الوحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے بعد ایک سلسلہ وحی کا آنا بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. تو یہ 2 حدیثیں ہیں جی آج کے لیے، 2 اور 3 نمبر حدیث آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.